السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کی جو حدیث ہے وہ ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 10 ہے، اور آج کی اس حدیث کا موضوع ہے گھر سے باوضو ہو کر مسجد میں نماز باجماعت میں شریک ہونے کی فضیلت۔ گھر سے باوضو ہو کر نماز باجماعت میں شریک ہونے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس اہمیت کو اور فضیلت کو بیان کیا ہے، اس عمل کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے باوضو ہو کر صرف نماز کی نیت سے مسجد میں جاتا ہے اور نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاتہ فی سوقہ و بیتہ بضع وعشرین درجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اگر نماز باجماعت میں شریک ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کا گھر میں یا بازار میں اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں 22 درجہ، بعض روایتوں میں 25 درجہ، الگ الگ جو ہے اس کی وضاحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ کسی میں 25 درجہ ہے، کسی میں 26 درجہ ہے، اور کسی میں 27 درجہ ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اس طرح کہ جب ان میں سے کوئی شخص، اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ، جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، گھر میں باوضو ہو گیا، اس کے بعد ثم أتى المسجد، پھر وہ باوضو ہو کر کہیں نہیں گیا، ڈائریکٹ مسجد میں آ گیا، ڈائریکٹ مسجد میں نماز کی نیت سے آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لا يريد الا الصلاة، صرف نماز کی نیت سے، اخلاص نیت کی درستگی کا تذکرہ یہاں پہ ہے، صرف نماز کی نیت سے مسجد میں آیا، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ لا ينهزه الا الصلاة، یعنی اس کو جو گھر سے نکالنے والی چیز تھی باوضو ہو کر کے، وہ صرف نماز ہے، صرف نماز کی نیت سے مسجد میں آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم يخطو خطوة الا رفع له بها درجة، وہ نمازی شخص جب وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی قدم وہ آگے بڑھاتا ہے، جو بھی قدم وہ آگے بڑھاتا ہے مسجد کی طرف، اللہ تعالی اس کے ذریعہ، ایک قدم کے ذریعہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھا، ایک درجہ بلند ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ جتنے قدم ہوں گے اتنا درجہ بلند ہوگا اور اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ وہ بندہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک وہ نماز کی نیت سے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، جب تک نماز اس کو مسجد میں روکے رہتی ہے، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، یعنی گویا وہ نماز کی حالت میں۔ آدمی اذان کی آواز سن کر مسجد میں آیا، اس نے تحیۃ المسجد پڑھی، سنن رواتب جو ہے وہ پڑھی، اور وہ بیٹھا ہے، تو اس وقت سے لے کر جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا ہے، گویا نماز کی حالت میں رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں میں نہیں، نماز کی حالت میں رہتا ہے۔ یعنی اس کا انتظار کا جو وقت ہوتا ہے 10-15 منٹ کا، 12 منٹ کا، وہ پورا وقت نماز کی حالت میں لکھا جاتا ہے کہ بندہ نماز کی حالت میں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے، فرض نماز ادا کر لیتا ہے، اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے فرشتے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے رہتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں،
فرض نماز کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اذکار پڑھ رہے ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں، آخرت اور قبر کی یاد میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے. ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا اور بیٹھا مصلی پر اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے. تو یہ حدیث جو ہے نماز کی فضیلت سے متعلق بڑی اہم حدیث ہے. اس سے چند اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا اکیلے پڑھنے سے 25 یا 26 یا 27 درجہ زیادہ افضل ہے. لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے اب ہم اکیلے گھر میں نماز پڑھیں گے ہم کو ایک ہی درجہ چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ جماعت میں مردوں کے لیے حاضر ہونا واجب ہے، با جماعت نماز پڑھنا مردوں کے اوپر واجب ہے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دوں، لکڑیاں جلائی جائیں، آگ بھڑکائی جائے اور میں اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں اور مدینہ کی گلیوں میں نکل جاؤں اور جن گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں بلا کسی عذر کے اور جماعت میں شریک نہیں ہو رہے ہیں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. ورنہ وہاں معصوم بچے اور عورتیں معذور ہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں، نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نماز با جماعت مردوں کے لیے واجب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے نماز، الا ہے کہ بہت دشواری ہو، آدمی بہت زیادہ معذور ہو جائے اور اس کے لیے کوئی جو ہے بہت زیادہ مشکل پیش آ جائے اور وہ شریک نہ ہو سکے. تو اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھا شخص آیا اور وہ آپ سے رخصت مانگنے لگا. کہا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی مسجد میں جلدی چھوڑتا نہیں لے جا کر کے، میں کیا کروں، گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے سوال کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. فیصلی فی بیتی فرخص لہ، آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. اس کے بعد تھوڑی دور جب وہ آپ جانے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہو گھر میں، لیکن تھوڑی دور جب وہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بلایا، آپ نے اس کو آواز دی. فقال هل تسمع النداء، آپ نے کہا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اس اندھے شخص سے صحابی سے آپ نے کہا اذان کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم قال فاجب، کہا اگر اذان کی آواز سن رہے ہو تو تم بھی جماعت میں شریک ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز با جماعت یہ مردوں کے لیے فرض ہے، ہمیں پورا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک اور دلیل پیش کی ہے قرآن مجید سے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان کے درمیان رہو تو ان کے لیے نماز قائم کرو، یعنی ان کو ساتھ میں اپنے نماز میں شریک کرو. اور اسی طرح سے یہ 27 درجہ جو فضیلت ہے یا جو ہر قدم پہ نیکی ملنے کا اور اسی درجہ بلند کرنے ہونے کا اور اسی طرح سے گناہ مٹنے کی جو فضیلت ہے کہ گناہ مٹ جاتا ہے اور ہر قدم پہ درجہ بلند ہوتا ہے، یہ اس کے لیے جو باوضو ہو کر نکلے اور صرف نماز کی نیت سے مسجد میں آئے. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے مومنوں کے حق میں دعائے مغفرت اور رحمت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا سورہ مومن کے اندر. اسی طرح اس حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بندہ جب تک مسجد میں اذان کے بعد جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اذان کے بعد جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اس کا وقت نماز کی حالت میں لکھا جاتا ہے. اور آخری بات یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اللہ کے ان خوش نصیب بندوں کا طریقہ ہے، اللہ کے ان خوش نصیب بندوں کی صفت ہے جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. بڑی واضح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے ایک ایسا بندہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ یا بِالْمَسَاجِدِ، ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے. عشاء پڑھ کر جاتا ہے، فجر میں دل لگا ہے، فجر پڑھ کر گیا، ظہر میں دل لگا ہے، ظہر پڑھ کر جائے، عصر میں دل لگا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بالخصوص 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، گناہوں کو درگزر فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.